ہم علی کی شان مانتے لیکن ہم علی کو خدا نہیں بناتے. قرآن نے منع کیا, حضور نے منع کیا, خود علی نے منع کیا. ہم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے. علی نے تینوں خلیفوں کے ہاتھ پہ بیعت کی. حضور نے علی کے بارے میں فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے, چیف جسٹس اس امت کے علی المرتضیٰ ہیں. یہ ان کی نرالی شان ہے. وَقَضَاهُمْ عَلِي, فرمایا علی تم یمن جاؤ. حضرت مجھے تو فیصلہ کرنا نہیں آتا. سینے پہ ہاتھ رکھا. علی کہتے ہیں اس دن سے کوئی بڑے سے بڑا مشکل معمہ بھی آیا, نبی کی دعا کی برکت سے علی نے ایسا فیصلہ کیا کہ دنیا حیران ہو گئی. اور حضور کے محب بھی ہیں, اللہ کے محب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں. خیبر میں حضور نے فرمایا تھا کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح بھی ہوگی. وہ بندہ ایسے ہوگا اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. پورے صحابہ کو اعزاز کا انتظار تھا کس کو یہ مقام ملتا ہے. حضور نے علی کو جھنڈا تھمایا مرحب کے مقابلے میں, اور فرمایا جب مرحب بڑا پہلوان. میں اس قلعے پہ بھی گیا ہوں خیبر میں, ایک سفر میں خیبر میں اس قلعے مرحب کے قلعے پہ گئے ہوں. آج تک وہ قلعہ کھڑا ہوا ہے. بابا مرضی ہے سعودیوں کی, رکھنے پہ آئے تو مرحب کا قلعہ رکھ دیا ہے, ڈہانے پہ آئے تو صحابہ کے گھر اور حضور کے آثار ڈھا دیے. بادشاہ جو ہوئے مرحب کا قلعہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. وہ باہر نکلا, اس نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں. انا الذی سمتنی امی مرحبا شاک الصلاح بطل مجرب. میں وہ ہوں کہ مجھے مرحب کہتے ہیں, میں بڑا بہادر جنگجو اور ہتھیار پہنے ہوئے ہوں. حضرت علی نے فرمایا ہاں جانتا ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا, میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے. جنگل کے شیروں کی طرح ہوں. کلیس غابات کریہ المنظرا, جنگل کے ان شیروں کی طرح ہوں جنہیں دیکھ کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. اور پھر ماری تلوار اور وہ اس کی گردن کٹ کے گری اور نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر, اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. اللہ نے یہ اعزاز بھی علی کو دیا. چیف جسٹس بھی علی ہیں, یمن کا قاضی بنا کے بھیجا. اور عجیب عجیب فیصلے ان کے. تاریخی روایات ہے, فضائل میں تاریخی روایات بیان کیے جا سکتے ہیں. عقبہ بن ابی عقبہ فوت ہو گئے, ان کے جنازے میں جا رہی ہیں, حضرت عمر ساتھ ہیں. ذرا توجہ رہے, بڑی اہم بات ہے, یہ باتیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی. حضرت عمر ساتھ ہیں, جنازے میں جا رہے ہیں, ساتھ ایک بندہ جا رہا ہے. اس کا میاں عقبہ فوت ہو گئے, تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی. عقبہ فوت ہو گئے, تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی. حضرت عمر کہنے لگے علی فوت ہوئے عقبہ اور حرام ہو گئی اس کی بیوی اس پر, دوسرے ایک کی موت سے دوسرے کی بیوی کیسے حرام ہو گئی؟ حضرت علی مسکرا پڑے. ذہانت دیکھیں علی المرتضیٰ کی. کہتے ہیں امیر المومنین بات یہ ہے کہ یہ شخص حضرت عقبہ کا غلام ہے, اور اس کی جو بیوی ہے وہ حضرت عقبہ کی رشتہ دار ہے اور آزاد ہے. ان کی وفات کے بعد اس کی جو بیوی ہے اس کی وراثت میں, اس کا وراثت میں حصہ ہے. عقبہ سے وراثت میں بولو حصہ ہے, اور ان کے وراثت کے مال میں یہ غلام بھی ہے. گویا بیوی اپنے غلام کے کچھ حصے کی مالک بن گئی, اس لیے نکاح ختم ہو گیا. کیا ذہانت ہے, آپ سمجھے نہیں بات. بھائی نکاح اپنے مالک سے نہیں ہوتا, مالک سے نکاح نہیں ہوتا. تو یہ مالکہ بن گئی اپنے شوہر کی, لہذا نکاح ختم ہو گیا. دو آدمی, ایک اور عجیب فیصلہ کیا حضرت علی نے, ذرا توجہ رکھیے, بڑا دلچسپ فیصلہ ہے. فیصلے تو بہت سارے ہیں, دو تین فیصلے آپ کو سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں.
ایک آدمی 5 روٹیاں لایا گھر سے، دوسرا 3 روٹیاں لایا، آؤ بھائی مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھ گئے، 8 روٹیاں تھیں۔ ایک مہمان گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، نے کہا آؤ حضرت کھانا کھاؤ، وہ بیٹھ گیا کھانا کھانے۔ کوئی ہماری طرح تو تھا نہیں نا، ہم تو پوچھتے کھانا تو نہیں کھائیں گے، وہ کہتا نہیں کھائیں گے، نہیں انہوں نے کہا کھانا کھائیں، تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے اس نے 8 درہم ان کو دے دیے کہ میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ آپ قبول کر لیں، 8 درہم۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ یہ 8 ہیں، 8 روٹیاں تھیں، 5 روٹیاں میری تھی لہذا 5 میرے 3 تیرے، 5 درہم میں لے لیتا ہوں 3 تم لے لو۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو آدھو آدھو ہوں گے، آدھے تیرے آدھے میرے۔ اس کو یہ پتہ تھوڑی تھا کہ میری 3 ہیں تیری 5 ہیں، لہذا آدھے تیرے آدھے میرے۔ پہلا ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو آدھے نہیں دوں گا، میری 5 روٹیاں تھیں میرے 5 روپے، تیری 3 روٹیاں تھیں تیری 3 روپے، 3 درہم۔ لڑتے لڑتے حضرت علی کے پاس آ گئے، امیر المومنین فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس 3 روٹیوں والوں سے، میاں یہ جیسے کہہ رہا ہے لے لو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے لے لو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں تو یہ نہیں لیتا، میرا تو آدھے کا حق بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ورنہ تجھے 1 روپیہ ملے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین میرے اور اس کے درمیان آپ حق کا فیصلہ کریں، میں 3 پہ راضی نہیں ہوا، 1 کیسے بنتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں تو تجھے 3 دلوا رہا تھا، اب تو نے خود کہا حق کا فیصلہ کرو، تو اب حق کا فیصلہ میں کرنے لگا ہوں، سن لے۔ فرمایا کہ کل روٹیاں کتنی تھیں؟ 8۔ کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ تو کتنے حصے ہو گئے؟ 24۔ 8 دیا، بولو 24۔ 24 حصے ہیں، اور روٹیاں تمہاری کتنی ہیں؟ اس کی ہیں 5، تیری ہے 3، اور تیری جو 3 روٹیاں ہیں اس کے کل حصے بن گئے 9۔ اس کے کتنے حصے بن گئے؟ بولو 9 میں سے 8 حصے تو اپنے کھا چکا، 3 بندے کھانے والے تھے نا۔ آپ کی بھی ریاضی کمزور ہے، ذرا غور کرو سمجھو بھائی، 3 بندے کھانے والے، 8 روٹیاں، کتنے حصے کل بن گئے؟ 24۔ ہر ایک نے 8 حصے کھائے، کل حصے بن گئے 24، اور اس کی روٹیاں ہیں 3، اور 3 کو 3 آدمیوں نے کھایا تو حصے بنتے ہیں 9۔ حصے ہیں 9 میں سے 8 حصے تو کھا چکا ہے، باقی تیرا حصہ بنتا ہے 1 روپیہ ملے گا 1، اور جس کی ہیں 5 روٹیاں اس کے حصے بنتے ہیں 8، اور اس کی روٹیاں ہیں 5، اور 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دو تو کل حصے اس کے 15 بنتے تھے، کھائے اس نے 8، باقی بچے 7، لہذا 7 روپے اس کے، 1 روپے تیرا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا جی سمجھ آ گیا، قبول ہے مجھے۔ یہ علی کے فیصلے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک اور بڑا عجیب مقدمہ آ گیا، ججوں کو بڑے عجیب عجیب مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس کیا ہے؟ ایک شخص روڈ پہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر دعا کرائے، اللہم افتح بینی و بین امی، یا اللہ میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف کر، فیصلہ کر۔ حضرت عمر نے سنا اور فرمایا او نالائق، تو اپنی ماں کو بددعائیں دے رہا ہے، کیوں ماں کو بددعا دے رہا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین میری ماں نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا، جب مجھے شعور آیا اور میں بڑا ہوا تو وہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، کہتی ہے تو میرا بیٹا کوئی نہیں، وہ مجھے بیٹا ہی نہیں بناتی۔ حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ اس کی ماں کو، اور اس کو کہو اپنے 4 بھائی بھی لے آئے اور محلے کے 40 آدمی بھی لے آئے۔ سب پیش کر دیے گئے امیر المومنین کے دربار میں۔ فرمایا ہاں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس نے کہا میری ماں ہے، میں 9 مہینے اس کے پیٹ میں رہا،
2 سال اس نے مجھے دودھ پلایا، میں جب بڑا ہو گیا یہ اب منکر ہے، کہتی ہے میری کوئی اولاد نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا عورت سے تو بتا، اس نے کہا امیر المومنین میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، یہ سارے گواہ ہیں، میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، میری تو کوئی اولاد نہیں، یہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ وہ رونے لگ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میاں اس کے بھائی بتائیں، یہ محلے دار بتائیں، 40 کے 40 آدمیوں نے کہا اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ امیر المومنین بڑے پریشان، فرمایا اس کو جیل میں لے جاؤ، اس سے انکوائری ہوگی، تحقیق ہوگی، اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ یہ اپنی ماں پہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، اس پر حد جاری ہوگی، عورت پہ گویا کہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، اس کی شادی کوئی نہیں ہوئی اور یہ کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اس پہ حد جاری ہوگی۔ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہیں، وہ روتا ہوا جا رہا ہے، راستے میں حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہو؟ حضرت علی کو سپاہیوں نے کہا امیر المؤمنین کا حکم ہے، یہ ماجرا ہے۔ فرمایا اس کو لے چلو دوبارہ امیر المؤمنین کے پاس۔ حضرت عمر نے کہا کیوں واپس لائے ہو؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا واپس لے چلو۔ کہا اچھا اگر علی نے کہا ہے تو علی کا حق ہے۔ اتنے میں حضرت علی آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، تم فیصلہ کر دو، آپ فیصلہ کر دیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے لیکن مجھے ماں نہیں بناتی۔ عورت کو بلایا تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا یہ 44 بندے گواہ ہیں، میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری شادی کوئی نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی۔ میں جو فیصلہ کر دوں قبول کرو گے؟ دونوں نے کہا قبول کریں گے۔ فرمایا بیٹھو یہاں، میں علی اس لڑکے کا اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، قمبر جاؤ میرے گھر سے 500 درہم لے کے آؤ۔ وہ لے کے آ گئے، کہا یہ تمہارا حق مہر بھی میں دے رہا ہوں، اس لڑکے کا اس عورت سے میں نکاح کر رہا ہوں۔ اس لڑکا اٹھا، اس نے عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا دیکھو میں نکاح کر رہا ہوں اور صبح مجھے ملو تو میں دیکھوں کہ تو نے غسل کیا ہوا ہے، تو نے حق کے زوجیت ادا کیا ہوا ہے، اور اگر تیرا غسل نہ ہوا اور تو نشانی نہ ہوئی زفاف کی تو تیری پٹائی لگے گی۔ اس نے تو ہاتھ پکڑ لیا، عورت کانپنے لگ گئی، چیخنے لگ گئی، چلانے لگ گئی، کہنے لگے علی میری بات سن لو، امیر المؤمنین میری بات سن لو، یہ میرا بیٹا ہے، میرا فلاں گھٹیا آدمی سے انہوں نے نکاح کرا دیا تھا، اس سے یہ میرا ہوا، اور پھر مجھے کہہ دیا تھا کہ تو اس سے نکاح سے انکار کر دے، میں نے اس لیے انکار کیا تھا، اللہ کے لیے یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجو۔ لو بھئی، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی، میری امت کا سب سے بڑا جج علی المرتضیٰ ہے، اور علی المرتضیٰ نے یہ مشکل فیصلے کی۔ یہ حضرت علی کا کمال ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، علی نے اپنی مسجد کو الگ نہیں بنائی، علی نے کوئی امام بارگاہ نہیں بنایا، مسجد نبوی کے نمازی رہے، ابو بکر عمر کے پیچھے نمازیں ادا کی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ علی کا کوئی الگ قرآن نہیں تھا، علی کا کوئی الگ دین نہیں تھا۔ حضرت علی کے خلافت میں کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا علی کا قرآن الگ ہے، تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے؟ تو فرمایا نہیں، صریح حدیث ہے، الا فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی ہذہ الصحیفہ، فرمایا میرے پاس کوئی الگ علم نہیں ہے، میں وہی قرآن پڑھتا ہوں، میرے پاس بھی وہی علم ہے، البتہ ایک سمجھ اور علم جو اللہ ایک مسلمان کو دیتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ دی، یا یہ صحیفہ ہے جو حضور نے لکھوایا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما فی ہذہ الصحیفہ،
اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس صحیفے میں دیت کے احکام ہیں، قصاص کے احکام ہیں۔ العقل، عقل قصاص اور دیت کو کہتے ہیں، دیت اور قصاص کے احکام ہیں۔ تو علی نے بتلا دیا کہ میرا کوئی الگ سے دین نہیں، میں کوئی امت سے کٹا ہوا نہیں، اسی معاشرے کا حصہ تھا۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها